إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز سامعین اور دینی بہنوں، یہ آج سے رمضان کے متعلق دروس شروع ہو رہے ہیں، اور اتنا پہلے شروع کر دینے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان آنے کے پہلے پہلے رمضان کے احکام، رمضان کے فضائل اور روزے کے آداب، ان تمام چیزوں کو رمضان سے پہلے سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ اسی کی روشنی میں رمضان ہمارا گزرے۔ اس لیے آج سے یہ دروس شروع ہو رہے ہیں ماہ رمضان کے، یہاں بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بدھ کے دن بعد نماز عشاء تقریباً 10:15 ساڑھے 10 کے بعد شارجہ میں مسجد علی بن ابی طالب میں بھی ہوگا یہی درس، کیونکہ موضوع بہت ہی طویل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے کے پہلے پہلے یہ سارے مسائل آ جائیں، اور پھر سنیچر کے دن، ہفتے والے دن، جو شارع نائب پر مرکز اصلاح المسلمین میں تقریباً 10:30 بجے شروع ہوتا ہے، وہاں بھی انشاءاللہ یہی دروس ہوں گے، لیکن مضمون ہر جگہ بدلتے رہیں گے تاکہ مختلف جگہوں کے درسوں سے یہ مضمون پورا ہو سکے۔ آج ابتدا کرتے ہیں، یا آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ماہ رمضان کے خصائص اور فضائل، روزے کے نہیں، یہی اصل میں سمجھنا ہے، روزے کی نہیں۔ روزے کے فضائل الگ ہیں، آیا رمضان کا مہینہ جو ہے، ماہ رمضان، اس کی کیا فضیلت ہے اسلام میں، اور ماہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے۔ خصوصیت کہتے ہیں ایسی چیز جو صرف رمضان ہی میں پائی جاتی ہو، کسی اور مہینے میں نہ پائی جائے۔ یہ درس، اس میں روزے کے مسائل، روزے کے فضائل، تراویح کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اس موضوع کے تحت جو درس ہوں گے، ایک درس ہو یا اگلا والا اور 2 درس ہوں، صرف رمضان، یاد رکھیے گا، روزے کی نہیں بلکہ ماہ رمضان کی کیا خصوصیت اور ماہ رمضان کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں ہر ایک میں، ہر جنس سے کچھ چیزوں کو مخصوص کیا ہے، فضیلت دے رکھی ہے۔ پورے ہفتے والے دنوں میں، ہفتے بھر میں دیکھیں تو جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے، سب سے افضل مہینہ، افضل دن ہے۔ راتوں میں دیکھیں گے تو شب قدر کو اللہ نے بڑی فوقیت دے رکھی ہے۔
تو ہر مخلوق میں ہر چیز میں اللہ نے کچھ کو اپنے لیے مخصوص کیا، یعنی ان کو فضیلت دے رکھی ہے۔ واللہ یخلق ما یشاء ویختار، اللہ ساری چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان میں جس کو چاہتے ہیں کسی دوسروں پر فضیلت دے رکھتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کن خصوصیات سے نوازا، اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت ماہ رمضان کو دے رکھی ہے۔ اس سلسلے میں ماہ رمضان کی خصوصیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے، ماہ رمضان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں صرف ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام لے کر کے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام نہیں لیا، صرف رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے نام کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ حرمت والے مہینے ہیں، کسی مہینے کا نام نہیں لیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، سال کے 12 مہینے ہیں، اللہ نے فرمایا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، نام نہیں لیا، نہ ذیقعدہ کا، نہ ذوالحج کا، نہ محرم کا، نہ رجب کے 4 مہینے حرمت والے، کسی کے نام نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین نے حج والے مہینوں کا تذکرہ کیا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں چند، لیکن کسی کے نام نہیں لیا۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اللہ نے جس کا نام لیا۔ کہا جاتا ہے یہ رمضان کی بہت بڑی خصوصیت اور اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے، اور قرآن میں اس کا نام لیا جو قیامت تک تلاوت کیا جائے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ یہ تو پہلی خصوصیت ہے ماہ رمضان کی، اور پہلی فضیلت، شرف حاصل ہے رمضان کو، چونکہ صرف اللہ نے اسی مہینے کا نام لے کے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ دوسری خصوصیت نمبر 2، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی، جو لا ریب ہے، جس نے آج تک ساری دنیا کو قاصر کر رکھا ہے، آج تک کوئی ایک آیت قرآن جیسی پیش کرنے کی جرات نہیں کی۔ ابھی چند ہے، ابھی صرف 2 ہفتہ قبل ایک صاحب نے واقعہ بتایا، یہ عظیم الشان کتاب، اس کی عظمت کا مقام یہ ہے، کہتے ہیں کہ دبئی مسجد الفتین میں چند مہینہ قبل ایک شخص سلام پھرتے ہی بھی کھڑا ہوا پھرنے کے بعد، اور کہا مسلمانوں میں یہودی تھا، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا اعلان کر رہا ہے؟ خود اعلان کر رہا ہے، کھڑا ہو گیا سلام پھرنے کے بعد، کھڑا ہو گیا لوگ، کہا میں یہودی نسل ہوں، میرے ماں باپ یہودی ہیں، میں یہودی خاندان سے ہوں، لیکن اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان میں کسی کی دعوت، کسی کی تبلیغ سے نہیں ہوا، جو بتایا بیان کیا وہ اس نے بتانا۔ قرآن اللہ نے ہمارے جو قرآن جو نازل کیا، کتنی عظیم الشان کتاب، کہا کہ بس ایک مرتبہ کہیں شوق آیا کہ بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، چلو ایسا کرو ایک مرتبہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ کہا قرآن پاک جیسے کھولا، کہتے ہیں قرآن پاک جیسے میں نے کھولا، یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن پاک کہنے لگا یہ قرآن پاک جیسے میں نے کھولا اور سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے